بسم اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة على وسیلہ ولیہ باب الحکمہ مولانا موفق العین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم المؤمنين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال نبينا الكريم بسم الله الرحمن الرحيم علي خير البشر من أبى فقد كفر. سبحان اسلامی محترم، آپ حضرات کی محبت اور آج کی یہ پرغم شب، میں چاہتا تھا کہ اپنے انداز میں گفتگو کروں، لیکن برادر بزرگ کہا جائے، برادر بزرگ نے کہا کہ نہیں، تھوڑا سا انداز کو بدلیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک انداز بدل کر وہی پیغام پہنچا دوں. ماشاءاللہ. دیکھیے، آج کی تاریخ یا کبھی بھی جب مجالس برپا ہوتی ہیں تو مجالس کا جو فائدہ اس دنیا میں اور آخرت میں معین کیا گیا ہے وہ تو ہے، مگر آیت اللہ بزرگی جنہوں نے فتویٰ دیا تھا تمباکو نوشی کا، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ پوری دنیا میں وبا اور وبا پھیلی تھی اور عراق کے ایک شہر میں نام ذہن میں نہیں آیا، میں دیکھ بھی نہیں پایا، سامرہ میں ایک گھر تھا جس گھر سے کوئی جنازہ نہیں اٹھا تھا، غالباً یہ دوسرا ہے، سامرہ کا نہیں ہے، بہرحال جس گھر سے کوئی جنازہ نہیں اٹھا تھا، جبکہ ہر گھر وہ تھا کہ جس گھر سے جنازے اٹھتے تھے مگر اس گھر سے جنازہ نہیں اٹھا تھا. جب علماء کرام نے اس گھر سے اس بات کا سبب معلوم کیا کہ آخر تمہارے یہاں ایسی کون سی رحمت کا نزول رہا کہ ان ایام میں جب وبا یا وبا پھیلی ہوئی تھی اس وقت کوئی جنازہ تمہارے گھر سے نہیں اٹھا، تو اس گھر کے ایک فرد نے بتایا کہ میری دادی جو بہت ضعیفہ ہے، اس کا یہ شعار ہے کہ ہر روز یا کم از کم ہفتے میں ایک بار غریب حسین کے مصائب پڑھتی ہے، ہم سب سنتے ہیں. غریب زہرا کے مصائبوں کا یہ فضل ہے، یہ کرم ہے کہ جس گھر میں یہ مصائب سنے جائیں وہاں پر دنیا کی کوئی سی مہاماری وبا آ جائے مگر اس گھر پہ اثر نہیں ہوتا. مگر عزیزوں، میں سوچ کے تو آیا ہوں کچھ، لیکن آج ایک واقعہ مقدمے کے طور پر، چونکہ میں نے جس حدیث نبی کو سرنامہ سخن قرار دیا وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ علی خیر البشر من ابا فقط کفر. ترجمے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، علماء کا مجمع ہے. لیکن اس سے پہلے کہ آج میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں، چونکہ علماء کرام کا مجمع ہے، ہر بات کہتے ہوئے بھی بہت ڈر لگتا ہے. ماشاءاللہ. صرف تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے اور خصوصاً اپنی اصلاح کے لیے. دیکھیے، ایک راوی ہیں جن کا نام آپ سب جانتے ہیں، داؤد رقی. رقہ شام کے رہنے والے ایک ہیں، کون؟ راوی، معتبر راوی ہیں. لکھتے ہیں کہ میرے دو بھائی امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں میں اپنے مضمون پر اپنی گفتگو پر آؤں گا، لیکن چند لمحات تاکہ صرف تذکیر کے لیے. ماشاءاللہ. آج میرا کیا حال ہے، آپ حضرات اس میں سے نہیں ہیں، لیکن میرا کیا حال ہے، خصوصاً میرا کیا حال ہے، میں اپنی اصلاح کے لیے. داؤد رقی لکھے کہ میرے دو بھائی تھے، ایک بیمار تھے، علیل تھے، اور ایک صحت یاب تھے.
امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم مدینہ جا کر رقے سے شام سے مدینہ جا کر نبی کے روزے کی زیارت کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ مدینہ جائیں گے، مدینہ میں نبی کے بیٹے امام صادق علیہ السلام کی زیارت کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ یہ داؤد رقی کے دونوں بھائی، جو ایک بیمار ہے لاغر ہے اور ایک صحت یاب ہے، ملک شام سے مدینہ کے لیے چلے۔ یہ آج کا زمانہ نہیں ہے، پرانا زمانہ ہے۔ جب چلے اور صحرا میں پہنچے، مختصر کرتا ہوں بات کو تاکہ اپنی بات پر آؤں، بس ایک تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے۔ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہمارے امام کیسے ہیں؟ ہمارا ماضی اور ہمارا حال اور ہمارا استقبال تابناک ہے، ہم کہیں شرمندہ نہیں ہیں، مگر پھر ہم کرتے کیا ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پریشانیاں آتی ہیں؟ بس یہ غور کیجیے گا۔ داؤد رقی لکھتے کہ مجھے میرے بھائی نے بتایا کہ جب ہم صحرا میں پہنچے تو یہ بھائی جو علیل تھا، بیمار تھا، پریشان تھا، وہ زیادہ علیل ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ صحرا میں پانی ختم ہو گیا اور قریب تھا کہ میرا بھائی مر جائے۔ میرا بھائی تڑپ رہا تھا۔ داؤد رقی بیان کرتے ہیں کہ میرے بھائی نے بیان کیا، میرے بھائی نے بیان کیا کہ میرا بھائی بیماری سے تڑپ رہا تھا، پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا، قریب تھا کہ اس کی جان چلی جائے۔ میں نے اپنے زمانے کے امام سے استغاثہ کیا، اور جب میں نے امام صادق سے استغاثہ کیا، ابھی میں استغاثہ کر ہی رہا تھا کہ میں نے اس صحرا میں ایک گھڑ سوار کو دیکھا کہ جو گھڑ سوار بہت تیزی کے ساتھ ہم دونوں کی طرف آ رہا تھا، اور آنے کے بعد اس نے کہا بھائی کیا پریشانی ہے؟ میں نے اپنے پریشانی بتائی تو اس نے کہا اچھا، ایک درخت کی چھال، درخت کے اوپر جو ہوتا ہے وہ چھال ہے، لو اپنے بھائی کے دہن میں دے دو۔ اور میں امام کا استغاثہ کرتے ہوئے اس چھال کو شخص لے کر اپنے بھائی کے دہن میں دے دیا، اور میرا بھائی اٹھ بیٹھا۔ اور میں نے اس کے بعد ہم دونوں نے جا کے مدینے میں نبی کے روزے کی زیارت کی، اور اس کے بعد چھٹے آقا کے پاس پہنچے۔ دیکھیے غور کیجیے گا، صرف تذکیر کے لیے، ہم چھٹے آقا کے پاس پہنچے، جا کر ہم نے امام کی زیارت کی، قدم بوسی کی، تو ایک مرتبہ چھٹے آقا نے کہا اے فلاں، اے رقے کے آنے والے زائرو، ہم نے صحرا میں تمہیں کچھ بھیجا تھا، لاؤ ہماری امانت واپس کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی۔ داؤد رقی کہتے ہیں میرے بھائی نے کہا مولا وہ آپ نے بھیجا تھا؟ کہاں، وہ درخت کی چھال ہم نے بھیجی تھی، لاؤ ہماری چھال اب ہمیں دے دو، تمہارا کام پورا ہو گیا۔ داؤد رقی کہتے ہیں میرے بھائی کہنے لگے مولا وہ تو خوشی کے عالم میں کہیں گر گئی، ہم بھول گئے، ہمیں اس کو اٹھانا یاد نہیں رہا۔ امام نے کہا ہاں یہی تو غلطی کرتے ہو کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو ہمیں یاد کرتے ہو، جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو ہمیں بھول جاتے ہو۔ عزیزوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آج مصیبت پڑے تو ہم پھر مولا کو یاد کریں، اور مصیبت دور ہو جائے تو پھر مولا کو بھول جائیں۔ آئیے میں اپنے سرنامے گفتگو پر آتا ہوں۔ دنیا میں، کائنات میں سب سے بزرگ، سب سے اعلیٰ انسان یہ کہتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی اچھا انسان ہے، خیر ہے، تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ ان کی نگری میں ہونے کے باوجود میں پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہوں۔ ان کی نگری میں ان کے قریب ہونے کے باوجود وہ علی کہ جس کے جوار میں ایک رات رہنے کا ثواب 70 سال کی عبادتوں سے زیادہ ہے، مگر میری گفتگو ہے، صرف میری ذات کی گفتگو ہے، میں اپنی عبادتوں کو بھول جاتا ہوں۔ کون علی؟ وہ علی کہ جس کے لیے جب سوال کیا گیا، سئلت عائشہ علی، جب علی علیہ السلام سے عائشہ سے جب علی علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا گیا، دیکھیے اچھائی وہی ہے جو مقابل، جو دشمن ہو بیان کرتا۔ سبحان اللہ۔ نبی نے کہا من ابا فقد کفر، جس نے انکار کیا اس نے کفر کیا،
اور جب عائشہ سے معلوم کیا گیا سئلت عائشہ عن علی علیہ السلام فقالت انہو خیر بشر من انکرا فقد کفر. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اصحاب کی طرف سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ کہا نبی کی طرف سے ون ابا فقط کفر. معاف کیجیے حدیث ہے, نبی کی طرف سے یہ حدیث ہے اور اماں عائشہ کا یہ قول ہے. دیکھیے فرق ہے, فرق یہ ہے کہ وہ جو یہ جانتی تھی کہ نبی نے اس بات کو کہا ہے کہ علی کی منزلت وہ منزلت ہے کہ نبی کے بعد, نبی کے ساتھ, نبی کی زندگی کے بعد اگر علی ہے تو دنیا میں سب سے خیر ہے. واہ 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 سبحان اللہ. وہ لعنت کی مستحق یقیناً ہے, اس لیے کہ وہ جاننے اور جاننے کے باوجود بھی وہ علی علیہ السلام کے سامنے جمل میں آئیں. جمل پر بیٹھ کر آئیں, اونٹ پر بیٹھ کر آئیں, رہ دیجیے کوئی اس کی خاص ضرورت نہیں, وہ آئیں, مگر میں ان پر لعن کرتا ہوں اور کرنا چاہیے. لعنت کا ثواب ہے, بہت ثواب ہے, دعائیں قبول نہ ہوتی ہو تو لعنت کیا جائے, علماء کا مجمع. مگر دیکھیے ایک, اب یہاں پہ بات کی وضاحت کرنا ہی مناسب نہیں چونکہ علماء بیٹھے ہوئے, اشارے آپ سمجھ جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہا جائے, بلکہ انسان اپنے کردار سے وہ بات پہنچا دے. امام زین العابدین کہا, کیا کہا کہ زبان سے دعوت خیر نہ دو, ملاقائے سے دے. بحر الانوار کی 45ویں جلد, ملاقائے سے دعوت خیر دے, زبان کے علاوہ اور کیا طریقہ ہے. آپ نے فرمایا اپنے اخلاق سے, روزے سے, نماز سے, کردار سے, چال چلن سے اپنے کو ایسے مزین کر لو کہ دیکھنے والا خود دعوت خیر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہہ تو وہ بھی رہی تھی کہ مولا کائنات خیر البشر ہے, اور کہہ میں بھی رہا ہوں, مگر نہ ادھر کوئی فرق ہے نہ ادھر کوئی فرق ہے. اور دیکھیے مولا کائنات کے بارے میں سنسار میں, اس کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ خیر تھے. دنیا میں سب سے بلند انسان اگر کوئی ہے نبی کے بعد تو وہ مولا کائنات ہے. مگر یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے جب تک کہ کردار, اعمال, رفتار سے ہم اس بات کو ثابت نہ کریں کہ ہم مولا کو مانتے ہیں. مولا کو ماننا آسان ہے, بات جب ہے جب مولا کی مان کر بغداد بنا جائے, سلمان بنا جائے, ابوذر بنا جائے, میثم تمار بنا جائے. وہ ایسے کریم ہے کہ اگر ہم نبی بنے, ہم صرف زبانی دعویٰ بھی کرتے رہیں تو ہمیں اجر ملے گا, مگر اجر حقیقی کا مستحق ہم یا میں اس وقت ہی قرار پاؤں گا جب میں ان کے بتائے ہوئے راستے پر مکمل طریقے سے چلوں. دیکھیں جہاں تک کہنے کا سوال ہے, اہل سنت والجماعت کے ایک مولانا ہیں جن کو قاضی سنہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے, شیخ قاضی سنہ ابو عمر عثمان. ان کی آپ روایات دیکھ لیجئے. میں 2 روایات بیان کرتا ہوں اور آپ کی زحمت کرنا, اس میں انشاءاللہ وقت ہو جائے گا. بس صرف دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم, خاص کر ہمارے اوپر جو واجب ہے وہ زیادہ ہے بنسبت عوام کے. اور یہ تمام گفتگو میرے لیے ہیں, آپ کی تذکیر و یاد دہانی کے لیے ہیں, معذرت کے ساتھ اگر کوئی بات کر بھی آ جائے تو. محمد نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق. دشمنان اہل بیت لعنت, ریشمہ ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. فرماتے ہیں کہ ایک روز
اسی امیر کائنات کی ماں، امیر کائنات کی ولادت سے پہلے ایک طرف چلی اپنے گھر میں ٹہل رہی تھی کہ ابھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، ان کے حجرے کی طرف جب گئیں تو آپ عرب میں رہتے ہیں، بات کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، تو بہت اچھی خوشبو نبی کے کمرے سے آ رہی تھی، کائے کی؟ تمر کی، کھجور کی، اور وہ خوشبو اتنی اچھی تھی کہ قاضی سنہ لکھتے ہیں کہ وہ خوشبو کا احساس کرنے کے بعد جناب امیر کائنات کی ماں یہ برداشت نہ کر سکی کہ نبی کے کمرے کے قریب نہ جائیں، بلکہ دخل الباب کر کے اجازت لی اور جا کر بیٹھ گئی۔ اور دیکھیے کریم ہے نبی، مگر فاطمہ، یہ قاضی سنہ کے جملے ہیں، میرے جملے نہیں، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ یہ سوچ رہی تھی کہ میں آئی ہوں تو یہ بیٹا، یہ محمد، یہ لال مجھے خرما خود دے گا، مگر نبی نے جب جناب فاطمہ بنت اسد کی طرف یہ خرما نہیں پیش کیے تو یہ نبی کے پاس جانے والی علی کی ماں ایک بار کہنے لگی، اے محمد کیا ممکن ہے کہ ان خرموں میں سے کچھ خرمے ہمیں مل جائیں؟ تو قاضی سنہ لکھتے ہیں، دیکھیں لکھنا الگ ہے، پڑھنا الگ ہے، کہنا الگ ہے، عمل کرنا اور وہی ہے جو عمل کرنا۔ طلب کیا کیا ممکن ہے یہ خرموں میں سے کچھ خرمے مجھے مل جائیں، بڑے اچھے ہیں، بڑی اچھی خوشبو ہے، تازہ لگتے ہیں۔ تو نبی کریم نے بقول شیخ فرمایا، ہاں ممکن ہے لیکن کچھ شرطیں ہیں۔ کہا کیا شرطیں ہیں؟ کہا قولی ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ترجمے کی ضرورت نہیں، بھائی کہیے۔ تو فاطمہ بنت اسد نے، ابھی نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا، مگر روایت اور شیخ السنہ قاضی سنہ ابو عمر عثمان لکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ نبی نے وہ خرمے آپ کے سامنے رکھ دیے، آپ نے تناول کیے۔ اچھا میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ محبت وہی ہوتی ہے، اور قرآن کی بھی ہے، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو۔ اور فاطمہ بنت اسد جیسی شخصیت، مادر علی، جب اچھے خرمے کھائے تو شوہر کی یاد کیسے نہ آئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر قاضی جی لکھتے کہ خرمے اتنے اچھے تھے کہ فاطمہ بنت اسد سے رہا نہ گیا، اور فاطمہ بنت اسد نے کہا، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، اے نبی اللہ، کیا ممکن ہے کہ تھوڑے سے خرمے ابو طالب کے لیے مجھے مل جائیں؟ کہا ہاں ممکن ہے، مگر یاد رکھنا جب تک کہ ابو طالب شہادتین جاری نہ کر لے تب تک یہ خرمے ان کو نہ کھلانا۔ آگے لکھتے ہیں کہ خرمے فاطمہ بنت اسد لے کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب شام ہوئی، رات ہوئی، اور جناب ابو طالب آئے اور آ کر اس خوشبو کو محسوس کیا اور سوال کیا، اے فاطمہ آج ہمارے کمرے میں بہت اچھے خرموں کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں ہے، کہاں سے لائی ہو؟ تو جناب فاطمہ بنت اسد نے پورا بیان کیا کہ یہ خرمے نبی کے پاس تھے، میں وہاں گئی تھی اور میں آپ کی محبت میں لے کے آئی ہوں، مگر نبی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک یہ خرمے ابو طالب کو نہ دینا، جب تک کہ ابو طالب شہادتین جاری نہ کر لیں۔
تو قاضی سننا لکھتے ہیں اے فاتحہ بنت اسد کیسی باتیں کرتی ہو، میں تو ایک زمانے سے شہادتین جاری کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد وہ خرم تناول کیے، اور اس کے بعد قاضی صاحب لکھتے ہیں، قاضی سننا لکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب یہ دو نور خرمے کھا چکے تو ان خرموں کی بدولت علی علیہ السلام کا نور اس دنیا میں آیا، اس لیے کہ یہ خرمے جنت سے آئے تھے۔ عظمت جناب ابو طالب بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزو، ہم اپنے عقیدے کو، اپنے ائمہ کے اقوال کو اس بات سے آج ثابت کر سکتے ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جناب ابو طالب علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے شہادتین پڑھتے تھے۔ واہ۔ مادر امام علی علیہ السلام نبی کے اعلان کرنے سے پہلے شہادتین پڑھتے تھے، اور اس کے بعد اگر یہ روایت کہیں اور مل جائے تو دیکھیے حضرت ابو طالب علیہ السلام تاریخ میں کوئی عام شخصیت نہیں ہے، آپ کا نام بیضۃ العرب تھا، بے شک بے شک۔ عرب کی سفیدی، واہ 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 واہ۔ جناب ابو طالب کو عرب کی سفیدی کہا جاتا تھا۔ 9 سال کی عمر تھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور 9 سال کی عمر میں جناب ابو طالب کے ساتھ پہلی بار سفر کیا تجارت کا، کہاں کے لیے؟ شام کے لیے۔ روایت کہاں ہے؟ صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد۔ پہلا سفر کیا تجارت کا مربی کے ساتھ، اور جناب ابو طالب اپنے بیٹے کو لے کے نکلے۔ تاریخ نے صحیح بخاری میں روایت 2 طریقے سے ہے کہ نبی کی عمر 7 سال تھی یا نبی کی عمر 9 سال تھی۔ جب یہ ملک شام میں داخل ہوئے تو ملک شام کی حدود پر ایک کنیسہ تھا۔ دیکھیے آپ سب جانتے ہیں اور بات کو طویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم حوزوی اپنے حوزوی ہونے کا، اپنے امامہ لگانے کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ ہم روڈ پر دوڑ نہیں سکتے، ہم روڈ پر مکروہات کو انجام نہیں دیتے، کھا نہیں سکتے، ہوٹل میں بیٹھنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، یعنی ایک قوم کا رہبر اس کے لیے یہ بہتر نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ سڑک پر دوڑے۔ مگر جب 9 سال کا بچہ چچا کے ساتھ شام کے سفر کے لیے نکلا اور ایک راہب اپنی قوم کا رہبر اس کو دیکھا، 9 سال کے بچے سے، یہ میری روایت نہیں صحیح بخاری کی روایت ہے، 9 سال کے بچے سے جب اس نے وہ چیزیں نمودار ہوتے ہوئے دیکھی جن کو اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، کیا کہ اس بچے کی پیشانی سے نور ساطع ہو رہا ہے، اس 9 یا 7 سال کے بچے کے سر پر ابر سایہ کر رہا ہے، تو اپنی بزرگی کو بھول گیا، اپنی رہبریت کو بھول گیا، اس اونچے مقام سے دوڑتا ہوا آیا، اس 9 سال کے بچے کے سامنے بیٹھ کے کہہ تحیات یا سیدی، میرا آداب، میرا سلام ہوئے میرا سید و سردار۔ اور اس کے بعد یہ بچہ کیسے یہ راہب جناب ابو طالب سے متوجہ ہوا، اپنے زمانے کے لحاظ سے تحیات پیش کرنے کے بعد کہنے لگا کیا ممکن ہے اس بچے کے ساتھ؟ دیکھیے نبی کو 40 سال کے بعد نبی کہنا آسان ہے، مگر نبی پیدائش سے نبی ہوتا ہے، نبی ہر وقت نبی ہوتا ہے، اور ثبوت پہلے قاضی سننا دے چکے ہیں، اور دوسرا ثبوت صحیح بخاری شریف دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کے اس چچا کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگا، اے ابو طالب، کیا ممکن ہے کہ آپ ایک رات
مجھے یہ موقع دے کہ میں اس بچے کی ضیافت کروں۔ نبی کے چچا تھے، مربی تھے ابو طالب، مگر کہا اگر تمہیں مجھے روکنا ہے، اس بچے کو روکنا ہے تو مجھ سے سوال نہیں کرو، مجھ سے اجازت نہیں لو، اس بچے سے اجازت لو۔ احترام نبوت اگر دیکھنا ہے تو صحیح بخاری کی اس روایت سے دیکھیں کہ ابو طالب مربی ہونے کے باوجود، چچا ہونے کے باوجود نبی سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ مختصر کرتا ہوں روایت کو، گھر لے آیا۔ صحیح بخاری میں یہ بات نہیں ہے کہ ناشتہ ہوا نہیں ہوا، چائے کا پتہ نہیں، اس زمانے میں چائے تھی نہیں، میرا گاوا بھی نہیں تھا، 6 سال پہلے آیا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ تاریخ لکھتی ہے کہ کچھ دیر بعد کھانا چن دیا گیا، کھانا لگا دیا گیا، دسترخوان چن دیا گیا، دسترخوان پہ کھانا لگا دیا گیا، اور کھانے پہ دسترخوان جب لگ گیا تو یہ راہب، یہ اپنی قوم کا لیڈر، یہ رہبر، یہ مولانا، یہ عالم، جو آپ کہہ لیں، ابو طالب کی طرف نہیں، اس 9 برس کے بچے کی طرف آیا، زانو کے بل بیٹھ گیا، کہا اے میرے آقا، اے میرے سردار، کھانا تناول فرمائیے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح بخاری لکھتی ہے کہ نبی نے ہاتھ آگے کیا اور ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ میں اس ذبیحے کا گوشت نہیں کھاتا جس پر وقت ذبح اللہ کا نام نہ لیا گیا۔ 9 سال کی عمر ہے نبی کی۔ بس ایک سوال ہے امت مسلمہ سے کہ کیا آج تک نبی محمد نے 9 سال کی عمر تک کبھی بھی ابو طالب کے یہاں گوشت نہیں کھائے؟ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اور اس زمانے میں گوشت کا چلن بہت تھا، تو اس زمانے میں نبی کے جب محمد 9 برس کی عمر میں بھی گوشت کھاتے تھے تو حلال ذبیحے کا آتا تھا۔ مگر عزیزو، آج بھی لوگ بضد ہیں اور کوئی یہ کہنے کو راضی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے، کتابوں میں لکھ چکے ہیں، اور یہی جو پریشانیاں شروع سے چل رہی تھی، میں بات کو تمام کرتا ہوں، اقرار صاحب کا اشارہ ہو چکا ہے، پڑھتے ہیں ایک سوال پر محمد والے جو نبی کی نبوت کے وقت سے لے کر پریشانیاں چل رہی تھی، جو زحمات نبی اٹھا رہے تھے، وہ نبی کی اولاد اٹھا رہی تھی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ بدایت رجب معاویہ فی النار ہوا، رجب کے شروع میں معاویہ واصل جہنم ہوا، اور اس کے بعد یزید تخت پر بیٹھا، اور یزید نے اپنی کوششیں کرنا شروع کی کہ امام سے بیعت لے، اپنے والیوں کو لکھتا رہا، مگر 4 لوگوں نے، جس میں مولا حسین علیہ السلام بھی شریک تھے، بیعت سے انکار کر دیا۔ وہ دن بھی آیا کہ مولا حسین علیہ السلام دربار میں پہنچے، بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کے پہنچے، اور اس کے بعد یہ مدینہ تھا کہ مولا کائنات کے اس بیٹے نے جب آواز بلند کی تو ان کی آواز پر بنو ہاشم کے جوان دربار میں اندر آ گئے، مولا چلے گئے، اور اس کے بعد جب مولا نے یہ اعلان کیا کہ ہم مدینے کو چھوڑیں گے، تو عزیزو آپ نے قرآن اکبر سے مصائب سنے، میں ان مصائب کو چھوڑتے ہوئے ایک ماں کے پاس آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ جب جناب ام سلمہ کو معلوم ہوا کہ آج میرا حسین، میرا بیٹا، میرا لال مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے،
ایک مرتبہ چادر کو سر پہ رکھ کے مولا حسین کے پاس پہنچی اور جا کر کہا اے لال کیا ارادہ ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تم اپنے نانا کے بازار پہ رخصت کے لیے گئے تھے، میں نے سنا ہے کہ تمہیں تمہاری ماں نے بھی رخصت کی اجازت دے دی، اے لال میں نے سنا ہے تمہارے بھائی نے بھی تمہیں اجازت دے دی، اے لال تم امام ہو، تم حجت خدا ہو، میں تم سے کچھ نہیں کہہ سکتی مگر لال اتنا ضرور کہوں گی کہ کام یہ کرنا کہ عراق میں ایک جگہ ہے جس کا نام کربلا ہے، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، لال تمہاری نانی تم سے اور کچھ طلب نہیں کرتی، اتنی گزارش کرتی ہے سب جگہ جانا مگر کربلا نہ لال میں برداشت نہیں کر سکتی۔ لو عزیزو ایک مرتبہ حسین سر کو جھکائے ہوئے تھے، کہتے نانی ابا مجھے معلوم ہے، اور حسین نے کہا ابا ذرا آنکھ اوپر اٹھا کے دیکھیے، میں آپ کو وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں ہمارے خیمے نصب ہوں گے، اے ابا وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ مختصر کرتا ہوں، حسین علیہ السلام نے ایک جگہ جناب ام سلمہ کو دکھا دی اور اس کے بعد ایک مرتبہ مٹھی میں خاک کربلا کو اٹھایا، اے نانی جو نانا ایک شیشی میں تربت دے گئے تھے، لو نوازا ایک شیشی میں تربت دیتا ہے، ایک شیشی میں کر لیتا، جب 10 محرم آئے گی میری یہ مٹی ہوئی مٹی سرخ ہو جائے گی، خون بن جائے گی۔ لو عزیزو وہ نانی، وہ محبت کرنے والی ماں ام سلمہ کیسے کیسے دن گزارتی تھی۔ یہ حسین علیہ السلام 4 ماہ مکے میں رہے اور اس کے بعد جب یزید کے فوجی اسلحے کو چھپا کر یہ چاہتے تھے کہ حسین علیہ السلام کو مکے میں قتل کر دے، ایک مرتبہ مکے سے نکلے 2 محرم کو بارید کربلا ہو گئے، مگر عزیزو ایک دن تھا کہ ایک مرتبہ ام سلمہ نماز پڑھ کے اٹھی، ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی، دل بہت گھبرا رہا تھا کہ مصلی پر بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، کیا دیکھا کہ نبی کریم آئے ہیں، آگے کہا اے ام سلمہ بڑے آرام سے سوتی ہے، کہنے لگی اے نبی اللہ آرام نہیں، بہت پریشان ہوں۔ اب جو ام سلمہ نے سر کو اٹھایا کیا دیکھا، نبی کے سر پہ گرد ہے، نبی کی داڑھی پہ گرد ہے۔ ایک مرتبہ ام سلمہ یہ چاہتی ہے کہ نبی کے چہرے سے گرد کو ہٹائے، نبی کے چہرے سے ہر گرد کو ہٹائے، داڑھی سے گرد کو ہٹائے، سر سے گرد کو ہٹائے۔ ایک مرتبہ کہنے لگی اے نبی اللہ آپ کا یہ حال کس نے کیا، اے ام سلمہ ذرا اٹھ کے تو دیکھ، میں نے تجھ کو مٹی دی تھی، بس حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اب جو ام سلمہ اٹھ کے دیکھی مٹی ان شیشیوں سے خون نکل رہا ہے۔ ایک مرتبہ ام سلمہ کی آواز نکلی، واہ حسینہ واہ غریبہ واہ حسینہ۔ اب جو حسین کی آواز سنی محلہ بنی ہاشم میں پہنچی، بنی ہاشم کی مستورات ام سلمہ کے پاس پہنچی، اے ام سلمہ کیوں حسین کو یاد کرتی ہو، دل تڑپتا ہے۔ لو عزیزو ام سلمہ نے ان شیشیوں کو دکھایا، یہاں کربلا تو نہ تھا مگر سب بیویوں نے سر پر ندا رکھی، کربلا کو نہ جا سکی، روزہ رسول پہ جا کے بولی واہ حسینہ واہ مصیبت